أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہمارا جز نمبر 4 آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 97 یعنی 97. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے 96 تک اپنی آیات کی تفسیر مکمل کی اور اس میں بات ہو رہی تھی کہ پہلے گھر کی، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے نا پیچھے والی آیت میں کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ بے شک پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے یقیناً وہی ہے جو کہ مبارک ہے، بابرکت ہے اور ہدایت ہے اس میں تمام جہان والوں کے لیے. اب یہ دیکھیے اسی سے ریلیٹڈ آگے بات ہو رہی ہے. فی ہی، اس میں آیاتن، آیاتم نشانیاں ہیں، بیناتن بیناتم، اور نشانیاں ہیں واضح، مقام ابراہیم، مقام ابراہیم، ومن دخلہ، اور جو کوئی داخل ہوا اس میں، کانا آمنا، وہ ہو گیا امن والا، وللہ، اور اللہ ہی کے لیے ہے. پیج کو پلٹیے گا آگے. علی الناس، لوگوں کے لیے، حج البیتی، حج کرنا ہے بیت اللہ کا، من استطاع، جو کوئی استطاعت رکھتا ہو، الیہ سبیلا، طرف اس کے راستے کی، ومن کفر، اور جو کوئی کفر کرے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ، غنی، بہت بے نیاز ہے، عن العالمین، تمام جہانوں سے. تو آپ آیت نمبر 97 کو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، واپس پہلے والے پیج پر آ جائیں کہ جی آپ دیکھیے کہ فی ہی، اس میں، یعنی میں نے آپ کو بتایا نا کہ آیت 96 میں اللہ کے گھر کا ذکر شروع ہو گیا تھا کہ یہ ایک گھر ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے ببکتا، جس میں مکہ کا پرانا نام استعمال ہوا، کہ اللہ نے ایک گھر بنایا. یہ کعبہ کے بارے میں اور حرم کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو اب آگے اس 97 میں کہہ رہے ہیں اللہ پاک کہ فی ہی، اس میں، کس میں، اس حرم میں، آیاتن، نشانیاں ہیں. اس حرم کے اندر نشانیاں ہیں. کون سی نشانیاں ہیں جن کا ذکر اللہ نے یہاں پہ کیا؟ بینات، دیکھیں واضح، واضح، بیناتم مقام ابراہیم. اس میں کون سی واضح نشانیاں ہیں؟ مقام ابراہیم. آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو مقام ابراہیم دکھایا بھی تھا. تو یہ وہ مقام ابراہیم ہے. یہ جو مقام ابراہیم ہے وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں خاص طور پہ ذکر کیا. کہ آپ یہ دیکھیے کہ مقام ابراہیم کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام کو اپنے گھر کی تعمیر کا حکم دیا اور وہ اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ مل کر اللہ کے گھر کو تعمیر کرنے لگے، تو اس میں انہوں نے جس پتھر پر کھڑے ہو کر کعبے کی عمارت کی تعمیر کی، وہ پتھر آج بھی وہاں پر مقام ابراہیم پر رکھا ہوا ہے، اور وہ پتھر آج بھی موجود ہے. آپ یہ دیکھیے کہ 4000 سال پہلے یہ پتھر جب استعمال ہوا اور پھر اس پر وقت کی کتنی گردشیں گزری، اور ہوائیں اور جھکڑ اور بارشیں اور کتنے ٹائم گزر جانے کے باوجود بھی آج بھی اس پر وہ نشان اللہ کے حکم سے موجود ہیں. تو یہ کتنی کھلی دلیل ہے اور کتنی بڑی نشانی ہے جو وہاں پر موجود ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن میں کیا. تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ یقیناً بہت سارے لوگوں کو آنکھوں سے دیکھنے کا موقع ملا ہوگا کہ وہ جو پتھر ہے، اور بہت سارے لوگوں نے اس کو تصاویر میں دیکھا ہوگا. میں نے بھی وہاں پر آپ کو کھڑے ہو کر وہ پورا منظر دکھایا تھا، اور وہ اس کی ویڈیو بھی میں نے بنا کے آپ کو دکھائی تھی جب ہم وہاں پر اپنی قرآن کلاس بھی ہم چھوٹی سی ہم نے کعبے کی تاریخ پر اور اس بارے میں کی تھی. تو آپ یہ دیکھیے کہ وہ جو پتھر ہے اس پر ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان اتنی واضح طور پر موجود ہیں کہ جو موسموں کی شدت اور اتنا وقت گزرنے کے بعد بھی مندمل نہیں ہوئے، وہ مٹے نہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ان کو رکھا ہے نا. تو یہ اللہ کی کتنی بڑی نشانی موجود ہے جس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں
کس میں؟ اس حرم میں. آیاتم بیناتم، نشانیاں ہیں واضح، بالکل واضح کھلی نشانی، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتی ہیں. مقام ابراہیم، یہ مقام ابراہیم پر جا کر دیکھو تو صحیح کتنی بڑی نشانی اللہ کی رکھی ہوئی ہے کہ ایسا پتھر کہ، اور پھر پتھر کے اندر پاؤں کے نشانات ہیں کہ پتھر کو اللہ تعالیٰ نے کیا سے ایک نشانی بنایا کہ اس کے اندر، اور اتنا وقت گزرنے کے بعد وقت کی رفتار بھی اس پتھر کا کچھ بگاڑ نہ سکی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کہا نا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اور جو کوئی داخل ہو گیا اس میں وہ ہو گیا امن والا. یعنی آپ دیکھیے، اچھا پیچھے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم دیا نا کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو. کیوں؟ کیونکہ اس پتھر پر انہوں نے اللہ کا گھر بنایا تھا نا، تو لہٰذا تم اس پتھر کے قریب اللہ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرو اس پتھر کے قریب جس پر انہوں نے کھڑے ہو کر اللہ کا گھر بنایا. کیونکہ اس کی اہمیت ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اس کو مسلح بنا لو، تو نماز کی جگہ بنا لو، تو اللہ کی عبادت کرو. تو آپ دیکھیں کہ اللہ کا گھر، پھر مقام جس نے بنانے میں اپنا وقت لگایا، محنت لگائی، اس کے پاؤں کے نشانات، پھر وہ اللہ کا گھر، پھر نماز کتنی بڑی عبادت ہے. تو اللہ نے کیسے ساری چیزیں ایک جگہ جمع کر دی نا کہ اس مقام ابراہیم کو مسلح بناؤ اور وہاں پر نماز پڑھو، اللہ کی عبادت کرو. تو آپ دیکھیں وہاں بہت ساری نشانیاں ہیں. تو مادی جو ہیں نشانیاں وہ بھی موجود ہیں، اور روحانی جو ہیں نشانیاں وہ بھی موجود ہیں. جیسے اللہ نے کہا نا کہ وہاں بہت ساری نشانیاں واضح، تو مادی بھی ہیں اور روحانی بھی ہیں. جیسے روحانی مادی تو آپ نے یہ دیکھا نا، اس کے علاوہ روحانی جو ہیں مناسک حج اور عمرہ وغیرہ وہاں پر جو ادا کیا جاتا ہے، تو وہ سب روحانی ہے نا، اس میں نشانیاں ہوتی ہیں. تو اور اس میں آگے فرمایا نا ومن دخلا ومن دخلہ، اور جو کوئی داخل ہو گیا اس میں کانا آمنا، وہ ہو گیا امن والا. یعنی جو بھی اس میں داخل ہو گیا، کہاں پر؟ حرم میں، تو یہ اس کے لیے امن کی جگہ ہوگی. کیسے؟ یہ دنیاوی اعتبار سے بھی امن کی جگہ ہے، اور کیا کہتے ہیں، لیکن یہاں پر آخرت کا ذکر نہیں ہے. تو یعنی یہاں پر خاص طور پر دنیا کی اعتبار کی امن کی بات ہو رہی ہے کہ حرم کے ہونے میں، جب حرم میں، چونکہ نبی کریم نے فرمایا نا، ایک بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم نے اس بات کو حرام قرار دیا کہ مکے میں خون نہیں بہایا جائے گا، درخت نہیں کاٹے جائیں گے، اس کے شکار کو نہیں بھگایا جائے گا، ڈرایا نہیں جائے گا. تو آپ یہ دیکھیے کہ جہاں پر جانوروں اور درختوں کو بھی امن ہے، تو وہاں اور انسانوں کا بھی خون نہیں بہا سکتے، کوئی تکلیف نہیں دے سکتے. تو آپ سوچئے وہ کتنی برکت والی جگہ ہے کہ وہاں تو گھاس، وہاں کے پرندے، وہاں کا ایک تنکا بھی آپ توڑ نہیں سکتے، آپ کوئی تکلیف نہیں دے سکتے کسی کو. تو وہ کتنی بڑی امن والی جگہ ہے، کتنی برکت والی جگہ ہے. اور سوچیں ذرا، اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیں. اور آپ یہ بھی دیکھیے کہ دور جہالیت میں، جس وقت جب بالکل جہالت کا گھپ اندھیرا تھا، اس وقت بھی لوگ اس جگہ کا احترام کرتے تھے، اس جگہ کی تعظیم کرتے تھے. جب یہاں، اب ظاہر ہے کہ اس وقت وہ دور جہالت میں تھے، وہ طواف کرنے تو آتے تھے، لیکن ظاہر ہے ان کا طریقہ کار غلط تھا. لیکن طواف کے دوران وہ اگر ان کو دشمن بھی نظر آ جائے تو وہ اس کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے. جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ عربوں کی لڑائیوں میں اور دشمنیوں میں کتنا اس وقت عروج تھا، زمانے جہالیت میں کتنی زیادہ وہ دشمنی کرتے تھے ایک دوسرے سے، اور ان کے دلوں میں ذرا بھی رحم نہیں ہوتا تھا، اور وہ سالوں دشمنیاں چلتی تھیں. لیکن حرم کا احترام یہ کرتے تھے، اس کی حرمت کا خیال رکھتے تھے کہ یہاں پر دشمن کو ہاتھ لگانا بھی، یا دشمن کو گالی دینا، یا دشمن کو برا بھلا کہنا بھی حرام ہے. زمانے جہالیت کے اندر بھی اس کو اتنا، اس بات کو خیال رکھا جاتا تھا. یہاں پہ ایک منٹ کے لیے میں یہ کہوں گی کہ آج آپ، میں یا ہماری نسلیں وہاں جاتی ہیں تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. لوگ وہاں کتنی دھکم پیل کرتے ہیں، لوگ وہاں پر کتنا دوسروں کو اذیت دیتے ہیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے. وہاں پر سب سے زیادہ اس چیز کا خیال رکھنا ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ وہ امن والی جگہ ہے. اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی امن والے بنائے رکھو. اور اس میں دیکھیں کہ زمانے جہالیت کے لوگوں کا طرز زندگی دیکھیں، اور ان کا طرز عمل دیکھیں کہ وہ بھی اس بات کا احترام کرتے تھے اور دشمن پر بھی ہاتھ نہیں ڈالتے تھے. تو حرم کے اندر کوئی بھی کسی کو ستا نہیں سکتا، بلکہ حرم کی حرمت کی تعظیم کی جاتی تھی اور تعظیم کی جاتی ہے بھی. اور وللہ، اور اللہ ہی کے لیے، آگے چلیے، اور اللہ ہی کے لیے، پیج الٹ جائے ذرا.
اور اللہ ہی کے لیے الناس اور لوگوں کے لیے حج البیتی حج کرنا ہے بیت اللہ کا. تو اللہ کی خاطر لوگوں پر ایک ذمہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی خاطر لوگوں پر حج کرنا ایک ذمہ ہے. دیکھیں حج جو ہے نا اس کا لفظی معنی تو ارادہ کرنا ہے، مگر یہاں اس سے مراد ایک مخصوص عبادت ہے. اور کون سی عبادت؟ حج کی عبادت. وہ عبادت جو صرف وہاں جا کر ہوتی ہے. اللہ کی خاطر لوگوں پر ایک ذمہ ہے. کس بات کا ذمہ ہے؟ کہ وہ بیت اللہ کا حج کریں. جیسا کہ میں نے بتایا کہ حج کے لفظی معنی ارادہ کرنا، لیکن اس سے مراد مخصوص عبادت ہے جو اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے. جیسے نماز روزہ ہے، اسی طرح حج بھی ہے، اسی مطلب رکن ہے اہم پانچواں. اور حج ان لوگوں کے لیے فرض ہے جو وہاں جانے کی استطاعت رکھتے ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا من استطاع، جو کوئی استطاعت رکھتا ہو. یعنی اللہ نے اپنے بندوں پر حج فرض کیا، لیکن ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ حج البیت من استطاع، بیت اللہ کا حج کرنا چاہیے جو کوئی استطاعت رکھتا ہو اس کو، الیہ طرف اس کے، سبیلا راستے کی. اب دیکھیے کہ یہاں جو راستے کا ذکر آیا نا، تو یعنی اس راستے پر جانے سے مراد یہ کہ اس کے سفر پر جانے کی طاقت رکھتا ہو. تو یہ طاقت جو ہے یہ دو طرح کی ہوتی ہے. جو وہاں جانے کی استطاعت رکھتا ہو، خاص طور پر استطاعت کا لفظ آیا نا، استطاعت جو ہے وہ مادی بھی ہوتی ہے اور استطاعت جو ہے وہ جسمانی بھی ہوتی ہے. مادی استطاعت کیا ہے؟ مادی استطاعت میں یہ ہے کہ انسان کے پاس جانے کے ذرائع موجود ہوں، یعنی کہ اتنا روپیہ پیسہ ہو کہ وہ جانے کی طاقت رکھتا ہو. اور جسمانی استطاعت کیا ہے؟ کہ اچھی صحت ہو تاکہ وہ وہاں پر تمام مناسک اچھے سے ادا کر سکے. یعنی استطاعت المال والبدن. دو چیزیں نوٹ کیجئے کہ استطاعت کس چیز کی؟ مال اور بدن. یعنی مال کی استطاعت بھی ہو، طاقت ہو، اور جسمانی طاقت بھی ہو. تو ہے حج کی فرضیت کا حکم. تو حج کی فرضیت کا حکم آیا تو ایک بندے نے کہا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے ماں باپ بوڑھے ہیں، وہ تو جا نہیں سکتے، وہ تو سفر کر نہیں سکتے، وہ تو بہت بوڑھے ہیں. اب میں کیا کروں؟ میرے پاس پیسے تو ہیں لیکن ان کے بڑھاپے کی وجہ سے وہ سفر کے قابل نہیں، اور میں ان کو لے جا نہیں سکتا ان کے بڑھاپے کی کمزوری کی وجہ سے. اب آپ یہ بتائیں کہ میں کیا کروں؟ بڑی بازی کر کال چھوڑی میں جاتی ہوں، اور دوسری جگہ تم بولو ہمارے بچہ کہیں نہ رہتے، کہتے نخرے کلے تو کوچنگ بچے نہ رہتے. اقرا مہرین اپنا مائک کلوز کریں اور قرآن کلاس میں اپنے گھر کی باتیں کرنے سے گریز کریں. اگر آپ کو قرآن نہیں سننا تو آپ اپنی کلاس سے جا سکتی ہیں، اور اگر آپ کو قرآن سننا ہے تو آپ یہاں پر قرآن کلاس کے اندر اپنے گھر کی باتیں نہیں کریں پلیز. بہت شکریہ آپ کا جو آپ نے اپنا مائک کلوز کیا. آپ کی باتیں پوری کلاس سن رہی ہے، اس بات کا دھیان رکھیے. ہمیشہ میں آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ اپنے مائک کا خیال رکھیے، کیونکہ آپ کے گھر کی باتیں پوری کلاس سنتی ہے صرف اس لیے، اور میرا بھی پورا ٹوٹ جاتا ہے جس میں بیان کر رہی ہوتی ہوں. ٹھیک ہے، تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حج کرے وہ بندہ جس کو میں نے استطاعت دی ہے. استطاعت کس چیز کی؟ کہ راستے کی، کہ وہ آنے کی طاقت رکھتا ہو، وہ صحت کے لحاظ سے بھی اور جسمانی لحاظ سے بھی طاقت رکھتا ہو. اور اچھا، میں آپ کو واقعہ بتا رہی تھی کہ بوڑھے ماں باپ تھے اور اس نے آ کے نبی کریم سے کہا کہ وہ تو حج پہ نہیں جا سکتے، میں کیا کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ان شخص کو حج بدل کا حکم دیا. کہ حج بدل کیا ہے؟ کسی کے پاس مال ہے، فرض کریں کہ وہ نہیں جا سکتا، اپنی مال تو ہے لیکن اپنے بڑھاپے کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، یا کسی بھی اور وجہ سے جا نہیں سکتا لیکن پیسے ہیں. یا پھر کوئی ایسی عورت ہے کہ جس کے پاس مال بھی ہے، صحت بھی ہے، لیکن محرم نہیں ہے، وہ نہیں جا سکتی. تو ایسی صورت میں نیابت ہو سکتی ہے. تو ایسی صورت میں نیابت کس کو کہتے ہیں؟ نیابت کا مطلب ہے نائب مقرر کر دینا. نائب کس کو کہتے ہیں؟ نمائندہ. اپنا ایک بندہ مقرر کر کے کسی کو اس سے یہ فرض ادا کروا دینا، یعنی نائب مقرر کر دینا، نمائندہ بنا کر، جس کا پیسہ تو آپ کا ہوگا لیکن کوئی دوسرا آپ کی طرف سے یہ حج کرے. تو جس طریقے سے نبی کریم سے معلوم کیا گیا نا کہ یہ میرے ماں باپ بوڑھے ہیں تو وہ نہیں جا سکتے، تو میں کیا کروں؟ تو نبی نے ان کو بھی یہی مشورہ دیا. یعنی جو سہولت سے ادا کر سکے تو وہ ادا کرے، اور جو خود سہولت سے ادا نہ کر سکے پھر وہ دوسرے سے ادا کرائے. پھر اس کے بعد یہ ہے
کہ یہاں تک میں نے کہا نا من استطاع الیہ سبیلا، جو اس کی طاقت رکھتا ہو، استطاعت رکھتا ہو، یعنی مالی بھی جسمانی بھی، وہ خود آئے، اور جو خود نہیں آ سکتا وہ دوسرے سے اگر کروا سکتا ہے تو وہ کروائے۔ اس کے بعد دیکھیے بڑا اہم جملہ ہے، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، یعنی جو کوئی استطاعت رکھتا ہو اس طرف آنے کی، اللہ کے گھر آنے کی، اور جو کوئی کفر کرے تو پھر بے شک اللہ بہت بے نیاز ہے عن العالمین، تمام جہانوں سے، یعنی جو سہولت سے ادا کر سکے اور پھر نہ کرے، اللہ اکبر، جس کو صحت بھی میسر ہو، جس کو طاقت بھی میسر ہو، ہر طرح کی سہولت بھی میسر ہو، اور جو کوئی پھر نہ کرے، پھر بھی نہ کرے، تو پھر کیا ہے؟ پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، جملے کیا کہے، الفاظ کیا کہے، کہ طاقت رکھتا ہو اس طرف کی اور پھر نہ کرے، وہ جو کفر کرے، یعنی کہ جس نے پھر حج کا راستہ اختیار نہیں کیا، مال بھی ہوتے ہوئے اور صحت بھی ہوتے ہوئے، تو پھر کیا کیا اس نے، وَمَنْ كَفَرَ، تو جو کوئی کفر کرے تو بے شک اللہ جہان والوں سے، تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ یہاں کفر سے مراد کیا ہے؟ کفر سے مراد یہاں حج کا انکار ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ حج کا انکار، یہاں پر دیکھیں لفظ وَمَنْ كَفَرَ، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو پھر اللہ کو، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے دیکھ رہا ہے نا کہ اس نے آپ کو طاقت بھی دی، صحت بھی دی، مال پیسہ سب دیا، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی کفر کرے تو بے شک اللہ تمام جہان والوں سے بالکل بے نیاز ہے، غنی ہے، بے نیاز ہے، پھر اسے کوئی نہیں فرق پڑتا۔ یہاں کفر سے مراد حج کا انکار ہے، یعنی بعض لوگ حج پر نہیں جاتے بلا وجہ، کوئی وجہ نہیں ہوتی، ان کی صحت ٹھیک ہوتی ہے، روپیہ پیسہ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، لیکن بلا وجہ سسٹم کو برا، کوئی نہ کوئی بہانہ تراشتے رہتے ہیں، بھائی کچھ سعودی عرب کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، ہم اس کنٹری میں نہیں جانا چاہتے، کوئی اپنے اور 10 بہانے کھڑے کر دیتے ہیں، مجھ پر تو ابھی یہ فرض ہے، مجھ پر تو ابھی، بھائی ہر فرض میں اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن بلا وجہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیسہ دیا، صحت دی، اس لیے، اور پھر آپ پہ فرض کیا، اور پھر یہ کہا کہ جو کوئی بھی حج بیت اللہ کی استطاعت رکھتا ہو اس طرف آنے کی، اس راستے پہ آنے کی، اور پھر جو کفر کرے، کفرا، انکار کر دے، نہیں آئے، تو پھر اللہ کو بھی تم، آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پھر اللہ بھی بے نیاز ہے۔ تو بعض لوگ تو دیکھیے کہ اسی طرح نماز روزے سے بھی کرتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں ہمارا دل بہت اچھا ہے، ضروری تو نہیں ہے کہ ہم نمازیں پڑھیں، بعض لوگ کہتے ہیں میری طبیعت صحیح نہیں ہے، روزے کی تو چھوٹ ہے، میں بس ہدیہ فدیہ ہی دے دوں گی، اور بعض لوگ زکوٰۃ نہیں پوری ادا کرتے، اس میں بھی بہت ساری دلیلیں دیتے رہتے ہیں اپنی طرف سے، تو بہانے بناتے ہیں لوگ، بہانے بناتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں کہ ہمیں نماز پڑھنے کی، بھائی اللہ نے فرض کی ہے، نبی، اور جب ہمارے نبی نے اپنی نماز کی پابندی کی ہے، ان سے خوبصورت دل کس کا ہے؟ یا روزے فرض کیے ہیں، آپ کے پاس صحت ہے، تندرستی ہے، آپ اللہ کے لیے روزہ رکھو، اس میں کیا بہانہ؟ تو اسی طرح زکوٰۃ ہے، آپ کے مال کو پاک کرتی ہے، لیکن جنہوں نے نہیں کرنا ہوتا وہ اس میں بھی اپنے بہانے اور اپنی دلیلیں دے کر، بہانے دے کر دوسروں کے سامنے سرخرو ہونے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ یاد رکھیں کہ یہ بہانے اللہ کے آگے نہیں چلنے والے۔ اس لیے اگر کسی کے پاس طاقت ہے تو میں تو مشورہ یہی دوں گی کہ اللہ کے اس حکم کو غور سے سنیں اور غور سے پڑھیں اور اپنے حج کی تیاری کریں۔ اور دیکھیں اصل بات یہ نا کہ جو استطاعت رکھتے ہوئے بھی حج نہ کرے تو پھر یہ جو تو اس کا یہ عمل کفر کے برابر ہے۔ اب اس میں دیکھیں علماء کا اختلاف بھی ہے، یہاں پر یہ بات میں کلیئر کرتی چلوں کہ علماء کا اختلاف یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک کفر کو دو طرح سے یہاں پر بتایا گیا ہے، علماء نے ایک بات تو یہ بتائی ہے کہ ایک وہ کفر ہے جو ملت سے خارج کر دیتا ہے، یعنی اسلام مرتد بنا دیتا ہے، اسلام کے دائرے سے ہی نکال دیتا ہے، یعنی وہ بندہ پھر مسلمان ہی نہیں رہتا جو کفر کرتا ہے۔ تو ایک تو کفر کے بارے میں علماء نے ایک رائے یہ دی ہے، جبکہ حدیث میں بھی یہ بات آتی ہے کہ جو طاقت رکھنے کے باوجود حج نہ کرے وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے، اللہ کو پھر اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو آپ یہ حدیث بھی اپنے ذہن میں رکھیے۔ تو بعض جو علماء ہیں ان کے خیال کے مطابق تو یہ کفر مطلق یعنی پکا کفر ہے، بعض علماء نے تو اس کو یہ قرار دیا، اور بعض علماء کے مطابق اس میں یہ کہا گیا کہ یہ جو کفر ہے یہ کفر اصغر ہے، چھوٹا کفر ہے، اصغر، ایک ہوتا ہے نا اکبر اور ایک اصغر، یہ کفر اصغر ہے، یعنی
ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ مسلمان جو جانتے بوجھتے پیسہ دولت صحت ہونے کے باوجود بھی حج نہ کرے تو پھر یہ کفر اصغر کا کرنا اس کے لیے ہوگا، اور یہ مسلمان ملت سے باہر نہیں ہوگا، لیکن بہرحال وہ صحیح مسلمان اپنے ایمان کے لحاظ سے کہلائے گا بھی نہیں، وہ ملت سے مسلمانوں کے دائرے سے تو اسلام کے دائرے سے تو خارج نہیں ہوگا، لیکن وہ پھر صحیح مسلمان بھی نہیں کہلائے گا، کیونکہ اس کا ایمان مشکوک ہو جائے گا نا۔ کیونکہ حج کے لیے جاتے وقت محبوب چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں۔ آپ نے سنا اوپر اسی آیت میں جب ہمارا فورتھ پارا شروع ہوا نا، تو ہم نے شروع میں پہلی جو آیت تھی 92 کہ لن تنالوا البر، نیکی وہ نہیں ہے کہ آپ جب تک کہ آپ نیکی تو وہ ہے کہ جب تک آپ اپنی محبوب چیزوں کو چھوڑ نہ دو اللہ کی خاطر۔ تو اس میں دیکھیے کہ ایمان آپ کا کب مکمل ہوگا کہ جب اللہ کی خاطر اپنی اہم چیزوں کو محبوب چیزوں کو چھوڑ نہ دو، نیکی تو تب ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے اس کے ساتھ کنیکشن ہے کہ یعنی اس شخص کا ایمان تو مشکوک ہو جائے گا نا کہ جو اللہ کی خاطر چھوڑتا نہیں ان چیزوں کو جن سے کہ وہ محبت کرتا ہے، کیونکہ حج میں تو وہ چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں۔ کون سی چیزیں؟ سب سے پہلے گھر، پھر اپنی جاب، پھر اپنا کھانا پینا، پھر اپنا وقت کے اوپر سونا جاگنا، اپنے دوست احباب، اپنا وطن، اور کئی چیزیں اور بھی ہیں۔ بعض اوقات اپنے بچوں کو چھوڑ کے جانا پڑتا ہے، اپنے گھر کا آرام دہ بستر، اپنی گاڑی، اپنی ہر چیز چھوڑ کر جب اللہ کی راہ میں نکل پڑتا ہے تو یہ کیا ہے؟ یہی تو ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ، جیسے کہ ہم پہلے بہت ڈیٹیل میں بات کر چکے ہیں کہ اللہ کی خاطر محبوب چیزوں کو چھوڑ دینا ہی اصل میں نیکی ہے، جو کہ اس پارے کے شروع میں پہلی آیت ہی میں نے آپ کو یہ بتائی تھی کہ اللہ نیکی وہ نہیں ہے کہ آپ جس کو نیکی کہا گیا ایمان کے ساتھ، وہ تو اللہ کی خاطر محبوب چیز کو قربان کرنا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ جب انسان حج پہ نکلتا ہے تو اللہ کے اس سفر پہ جاتے ہوئے کتنی محبوب چیزوں کو وہ چھوڑ دیتا ہے، کس کی محبت میں؟ اللہ کی محبت میں۔ تو اللہ کے گھر اگر کوئی نہیں جاتا اور اس کو اس کی پرواہ بھی نہیں ہے اور جانے کی کوئی فکر بھی نہیں ہے، اور جبکہ اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے، تو پھر کیا ہے؟ غنی عن العالمین، وہ اللہ بہت بے نیاز ہے تمام جہانوں کے لیے۔ آپ یہ دیکھیے تمام جن و انس کے لیے، بلکہ میں یہاں پہ کہوں گی، اور ان العالمین کا جو ترجمہ میں جن و انس کر رہی ہوں تو اس لیے کر رہی ہوں کہ جن و انس پر اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا ہے۔ دیکھیں عالمین کا لفظ جو ہے نا وہ کل عالم کے لیے آتا ہے، اور کبھی کبھی جن و انس کے لیے بھی آتا ہے۔ تو دیکھیے کہ اب عالم، اس پورے کائنات میں تو درخت بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، دریا بھی ہیں، پتھر بھی ہیں، بہت ساری چیزیں، لیکن ان سب کے اوپر حج تو فرض نہیں ہے نا۔ ان العالمین میں باقی جتنے عالم کی چیزیں ہیں ان کے اوپر حج تو فرض نہیں ہے۔ حج کس پر فرض ہے؟ انسانوں اور جنوں پر۔ جس طرح ہم پر روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح جنات کے اوپر بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عالمین کا جو لفظ یہاں پر میں خاص طور پر بیان کر رہی ہوں، اور بار بار میں اس کو جن و انس کہہ رہی ہوں، اس وجہ سے آپ اپنے ذہن میں یہ رکھیے کہ کائنات میں جو اور چیزیں ہیں چونکہ ان پر حج فرض نہیں ہے، حج ہے صرف انسانوں اور جنات پر، اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر چونکہ انسانوں اور جنات کو، ہمیں اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عالمین کا لفظ جو آیا نا کل عالم کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں پر جن اور انسان اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے، اور حج بھی انہیں پر فرض کیا گیا ہے۔ تو ایک حدیث ہے نا کہ جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، اگر تم سارے کے سارے اگلے اور پچھلے مل کر پھر متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ، گناہوں سے بالکل کوئی گناہ نہ کرو، تو بھی میری حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑتا تمہارے نیک ہو جانے سے، اور اگر سارے کے سارے تم اگلے اور پچھلے مل کر سب کے سب گناہوں پہ اتر جاؤ تو بھی میری حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ اللہ تعالی غنی ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ بڑا قدرت والا ہے، اس کی سلطنت کو، اس کی حکومت کو ہماری نیکیاں اور گناہ کوئی نہ فائدہ دے سکتے ہیں نہ کوئی نقصان۔ ہمارے حج اور عمرے، ہماری عبادات، ہماری نمازیں، ہمارے روزے اس کی حکومت کو نہ بڑھاوا دے سکتے ہیں نہ کمی کر سکتے ہیں، یہ تو ہمارے اپنے لیے ہے۔ آپ سمجھ رہی بات کو کہ اللہ تعالیٰ نے جو حج فرض کیا کہ اگر تم طاقت رکھتے ہو، اگر تمہارے پاس صحت ہے، پیسہ ہے، تو پھر اس راستے پر آؤ، اور اگر نہیں آتے تو یاد رکھنا کہ پھر اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، کوئی فکر پرواہ نہیں ہے اللہ کو۔ اللہ کی حکومت تمہارے حجوں سے نہیں بڑھتی نہ کم ہوتی ہے۔ اللہ تم سارے کے سارے مل جاؤ اور اگلے پچھلے مل جاؤ
اور खूब मुत्तकी और परहेजगार बन जाओ, तो भी अल्लाह ने फरमा दिया कि तुम्हारे इन इन सब चीजों से मेरी हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना ही तुम्हारे इन कामों से मेरी हुकूमत बढ़ती है ना घटती है। तो आप यहाँ इस हदीस के साथ यहाँ पे मैं रोक के आपसे ये कहूंगी कि देखें, गौर करें इस हज की आयत पर कि अल्लाह ताला ने कितना अहम फरीजा हमें अता किया। और अल्लाह ताला जब हमें सेहत देता है, हमें पैसे देता है, हमें जिस्मानी इस्तिताअत भी देता है और मादी इस्तिताअत भी देता है, तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम पहले हज का फरीजा अदा करें। क्योंकि देखें, जब अल्लाह ताला देता है ना तो आजमाता है कि मैंने तुम्हें दिया, तुम इसको कहाँ खर्च करते हो। और ये जो सेहत है, तंदुरुस्ती है, वक्त है, फुर्सत है, ये भी एक आजमाइश है कि जो मैंने तुम्हें दिया, तुम इसे कहाँ खर्च करते हो, किन कामों में लगाते हो। तुम दुनिया के बाकी ममालिक में तो टूर पे चले जाओ और सब जगह घूमो फिरो, और इस पैसे से और आसाइश की और आराम की चीजें तो धड़ाधड़ खरीदो। हज के रास्ते पर कितना लगाते हो। हज हज तो जमा उम्री में ही कर लेना चाहिए ना, अगर अल्लाह ने ताकत दी है और सआदत दी है। अच्छा, बाज लोगों ने हज को तो हवा ही बना लिया है। बाज लोग कहते हैं वो बड़ी मुश्किल इबादत है, और मैं आपको अपना तजर्बा बताऊं कि वो सबसे आसान इबादत है। अगर आपके पास सेहत है और अगर आपके पास ज़्यादा राह है जाने के लिए, आपके पास पैसा है, आपके पास मादी इस्तिताअत है और जिस्मानी इस्तिताअत है, यकीन कीजिए कि अल्लाह ताला के रास्ते का ये जो सफर है, मैं ये कहती हूँ कि अगर जिसने ये सफर किया वो जिंदगी भर चाहे पूरी दुनिया घूमे और पूरी दुनिया में जाए, लेकिन इस सफर की रहमतें, बरकतें और जो खुशियां इस सफर में हैं वो कहीं और मिल ही नहीं सकती। और ये इतना खूबसूरत और इतना मुबारक सफर है जो अल्लाह ताला आपको, मुझे और हमारी नस्लों को बार बार अता फरमाए। और उसमें कोई ऐसी मुश्किल नहीं, कोई ऐसी मशक्कत नहीं। हमारा दीन बहुत अच्छा है, उसमें जगह जगह सहूलतें हैं कि अगर आप ये नहीं कर सकते ये कर लो। तो इसी तरह जब ये, चूंकि ये फिका की क्लास नहीं हो रही कि मैं यहाँ पर हज के आपको सारे रुकन बताऊं कि देखें इसमें ये है, इंशाल्लाह वो किसी और मौके पर मैं आपको जरूर बताऊंगी। लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है वो यहाँ पर ये बात हो रही है कि अल्लाह ताला ने घर बनाया है। जैसे पीछे हम अपनी आयत का तर्जुमा करते आए हैं, और वो हुर्मत वाला घर है, वो ताजीम वाला घर है, और उसमें निशानियां हैं। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों की निशानियां आज भी इतने हजारों सालों के बाद भी मौजूद हैं। और वहां उस जगह को अल्लाह ने मुसल्ला बनाने का हुक्म दिया और वहां नमाज पढ़ने का हुक्म दिया। तो अल्लाह ताला ने उस घर की कितनी हुर्मत रखी है। और वहां पर जब अल्लाह ने अपने बंदों को ताकत दी और कहा कि मैंने तुम्हें माल दिया, जिस्मानी ताकत दी, सब, तो तुम उस रास्ते को इख्तियार करो, और अगर नहीं चाहते तो ये कफरा इनकार करते हो, तो फिर याद रखना कि अल्लाह बहुत बेनियाज है तमाम जहान वालों के लिए। ऐसे तमाम जिन्नो इंस के जो तमाम ताकत रखते हुए भी फिर ये ना करे, तो फिर अल्लाह को भी आपकी कोई परवाह नहीं है। जैसा कि मैंने हदीस भी कोट की कि नबी करीम ने फरमाया, जो ताकत रखने के बावजूद हज न करे वो यहूदी मरे या फिर नसरानी मरे, अल्लाह को फिर उसकी कोई परवाह नहीं। तो इसी के साथ यहाँ इस आयत को यहाँ क्लोज करती हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको, मुझे और हमारी नस्लों को और हर मोमिन मुसलमान को बार बार हज बैतुल्लाह का मौका अता फरमाए, इतनी मादी इस्तिताअत भी दे और इतनी जिस्मानी इस्तिताअत भी दे, और हम सब बार बार हज बैतुल्लाह के लिए अपने अल्लाह के घर जा सकें। आमीन सुम आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर।